جی السلام علیکم۔ علیکم السلام، اسم گرامی کیا ہے آپ کا؟ جی اللہ رسول کا فضل ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تشریف آوری کا شکریہ، ذرا تعارف کرا دیں اپنا۔ جی 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 عابد بلوچ بول رہا ہوں جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، عامر بلوچ صاحب۔ جی جی بات کرتے جائیں، جی عابد سر۔ بلوچ، عابد بلوچ۔ بلوچ صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی ادنا سے خادم ہوں، ترجمان اہل سنت ہوں، اہل سنت حنفی بریلوی کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو عابد سلامتی عابد عابد حسین۔ یہ عابد بھائی کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں تانلے والا فیصل آباد سے۔ فیصل آباد، زندہ آباد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں، کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں عابد صاحب؟ تانلے والا فیصل آباد سے۔ جی سر، کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کریں، یوٹیوب سے نہ سنیں، یوٹیوب میں الحمدللہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی، یوٹیوب میں ڈیلے ہوتا ہے۔ موضوع جو ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40۔ تو اس آیہ کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی خلیل احمد صاحب سے۔ نہیں، میں ڈائریکٹ ہی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، اٹک کے رہنے والے ہیں نا؟ میں نے کہا میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں بات آپ سے۔ تو آپ تاخیر سے جواب دیتے ہیں نا، وہ چکر یہ۔ اچھا، تو ہوئی تھی، اب تقریباً 2-3 گھنٹے کی گفتگو۔ نہیں، اچھا سنیں بات میری جی، تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میں پچھلے ہفتے بھی بیٹھا رہا، آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، رات کے 3 بج گئے تھے۔ اچھا، مجھے یاد تو نہیں ہے، بسم اللہ چلیں۔ جی وہ ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کی دیوبندی کے ساتھ ہوئی ہے، سنی بریلوی کے ساتھ نہیں ہوئی آپ کی۔ اچھا، بریلوی کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ اوکے، بسم اللہ کریں۔ آپ ہمیں سورہ توبہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی اور میری ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو اس میں الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے میری بات آپ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی؟ آواز آ رہی جی، میں ہے، بولنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جھگڑے والی بات ہے یا کوئی لڑائی والی بات ہے، یا میں آپ کو گالی نکال کے بھاگ جاؤں گا۔ جی نہیں سمجھے، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے، صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، تو جب تک یہ حضرت تشریف لاتے ہیں، ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک آیت سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کھولا بھی یہ سورہ حجرات کھولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ آگئے بھائی اتنی جلدی؟ یہ آگئے بھائی اتنی جلدی؟ یاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ اچھا، آپ آیت توبہ میں، سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 میں کس ہاں تو سنی بریلوی بڑی جلدی آتے ہیں۔ بات کریں، بسم اللہ۔ اچھا، بات یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ شرط مناظرہ جو ہے وہ طے ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہم طے کر لیتے ہیں نا۔ جی بسم اللہ بتائیں آپ۔ شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں گے، میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا۔ وہ 2 منٹ یا 3 منٹ، لمبا چوڑا آپ سے نہ وقت لینا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک، مذہب ہمیں شو کریں گے۔ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ اچھی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا حجت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور خلیفہ بلا فصل اور امام برحق سمجھتا ہوں، اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کے بعد 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے صلب اطہر میں سے، ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں۔ اور میں جو صحابہ ہیں جن کو آپ لوگ خلفاء کہتے ہو، ان کو ہم شرعی خلیفہ نہیں مانتے، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔ اچھا، ایک بات سے متعلق میرا سوال یہ ہے۔ جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور شیعہ اثنا عشری ہوں۔ نہیں، اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اثنا عشری ہوں۔ اس کی دلیل کی یہ ہے کہ آپ کی عرض پہ نہیں، تو عرض یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے الحمدللہ رب العالمین سب دنیا جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں۔ وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھائی۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ حنابلہ نہیں ہے، حنابلہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ نہیں، بہرحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے شیعہ جو ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، تو یہ الگ موضوع ہے۔
اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابو بکر کی نہیں خلافت ہے، الگ موضوع نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہو مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا، میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا، میں کسی نصرانی سے نہیں کر رہا، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ بات مانتے ہیں؟ تو میں نے کسی پشتو میں ان کو بولا ہے بھائی، میں نے اردو زبان میں بولا ہے کہ میں مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں. کتنی دفعہ بولا ہے؟ 4-5 دفعہ بولا ہے. اب پھر پوچھ رہا ہے کہ میں کس سے بات کروں. نہیں تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے نا مسلمان کے. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مان جائیں آپ مسلمان ہیں؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا امير المؤمنين خليفة الله وحجة الله ووصي رسول الله بلا فصل واشهد ان الحسن والحسين اچھا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان، مگر یہ کہ اس کے عمل میں ایسا کفر نظر آ جائے، مگر اس کے عمل تو پھر عبداللہ بن ابی بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، منافق. بالکل بالکل بالکل، وہ ظاہر میں مسلمان تھا. جی وہ ظاہر میں مسلمان اچھا. تھا، باطن میں کافر تھا. لیکن اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا نا، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، تو اس لیے وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مسلمان، تو جو نبی کی اہل بیت کو گالیاں دے، نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، جس کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اور قرآن مجید میں کل وعد اللہ الحسنہ، اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماع اہل سنت ہے کہ وہ کافر ہے. تو جو صحابہ کو اگر برا بلا کہتا ہے تو آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دیا. ٹھیک ہے نا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک باب ہی موجود ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. کتاب الادب مسلم میں دیکھیں، ایک باب ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، لعنت کی اور گالی دیا. ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہاں پہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ نہیں یاری صاحب، نبی پاک گالیاں دیتے تھے؟ نہیں ابھی نہیں پہلے بات اس پہ ہوگی، ابھی نہیں. یہ آپ ہٹ رہے ہیں موضوع سے یاری صاحب. اپنی کتاب سے kindly attentively to you only just 5 minutes sir. اچھا، آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے طے کریں گے. بھائی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں میں آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں، ہمارا اجماع ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا، وہ شیعہ کافر ہے. اچھا، وہ آپ کو اس کے کوئی دکھا دیں، کوئی آیا کوئی روایت دکھائیں کہ جو جماعت عمریہ کو گستاخی کرے وہ کافر ہوتا ہے. ہاں نہیں، جماعت عمریہ کی نہیں، صحابہ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو گالی دی ہے وہ مسلم میں ایک باب ہے. تو آپ کے عقیدے خدا کے بندے مجھے یہ بتاؤ، نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا؟ اور میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا، آپ غلط کہہ رہے ہیں. ابھی میں نبی کی شان نہیں، میں مانتا ہوں. بات تو ابھی کریں گے نا، بات تو آج آپ سے کریں گے انشاءاللہ یاری صاحب. ڈونٹ ویری. نہیں ایک منٹ. ابھی انہوں نے بولا جو یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کو، ہماری کتاب نہیں، حدیث شریف کی ہے. ابھی ایک دوسرے کے بات نہ کاٹیں نا، آپ نے خود کہا تھا مجھے جب میں گفتگو کروں نہ کاٹیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. انہوں نے ابھی خود کہا جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کافر ہے. یہ کتاب ہے مسلم. یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. ٹھیک ہے بھائیو، صحیح مسلم چاپ کون سی ہے؟ چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 میں بیروت لبنان میں. یہ کتاب ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك کان له زکاة واجر ورحمہ. اس باب کا ذرا ترجمہ کرو نا بھائی. ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھو، میں نے کھول دیا نا، یہ ایک ہی ہے. باب من نہیں بھائی دیکھیں گے نا، ہم بھی تو کچھ دکھائیں گے آپ کو. باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك کان له زکاة واجر ورحمہ. کہ جو اشخاص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دیا اور ان کو لعنت کیا یا ان کو بددعا دیا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے، اور ان میں کون؟ وہ سب صحابہ ہیں اس باب میں. اوکے، تو آپ کے قاعدے کے روح سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قاعدے کے روح سے آپ نے شیعوں کو کافر قرار دینا چاہا ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، پتہ چلے یہ تو سنت نبی ہے کہ برے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے آپ کے قاعدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے.
क्योंकि आप जो सहाबा को गाली देता है वो काफिर होता है, आपने नबी को गाली काफिर बना दिया, आप खुद काफिर बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपने माथे पे अपने जबीन पे कुफ्र का अस्तगफिरुल्लाह, मोहर लगा दिया। हमने आप तो बिल्कुल ना 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 जल्दी ना करें, तेजी मत करें यारी साहब। आज ही तो हमारी आपके साथ बात होगी। आप डिबेट लिखते हैं, सुन्नी शिया डिबेट, उसमें आप बड़े बड़े वाबियोबंदी और बड़े बड़े लोगों को ले लेते हैं। ये जो शाह साहब की आप कॉल लेते हैं ना, मुझसे कबल कॉल चल रही थी, वो कहते हैं जी मैं आले सुन्नत का हूं, आले सुन्नत पर मुझे मेरे एक दूसरे की बात नहीं काटते ना। हाँ, हमारे तो आपने है। बना लिया, आपने कायदा बना लिया कि एक दूसरे को बात नहीं काटते। हाँ, खिनत माल अल्लाह, तुमने बैतुल माल से हाँ। चोरी किया। अब भाई ये तुम्हारा उमर है, तुमने अभी कहा है कि शिया इसलिए काफिर हैं कि सहाबा को बुरा भला कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कब सबसे बड़ा काफिर कौन बन गया? सबसे बड़ा काफिर पहले नंबर पे कौन? इनका अपना खलीफा, इनका खलीफा काफिर बन गया। क्यों? कि इतने जलील कदर सहाबी। नहीं 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 नहीं, आपके बनाने से नहीं, आपके बनाने से नहीं। अच्छा, यादुल्लाह में कौन सी गाली है? हाँ, कौन सी गाली यादुल्लाह में? अदुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, ये तकफीर है। हाँ। सिर्फ गाली नहीं, तकफीर है। क्या? अल्लाह का दुश्मन और जनाब सिर्फ जनाब गाली जब वो नहीं है, आपस में तकफीर बातें है। करते हैं तो हाँ। बोलो जनाब, आप मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन सब्बा असाबी फदरिबूहु, जो मेरे सहाबा को गालियां दे उसको मारो, ठीक उसे है, कोड़े मारो, फिर- ठीक है? फिर तो उमर ये को मारना चाहिए, उमर को मारना चाहिए। उमर को क्यों नहीं? उमर पे कोड़ा भी जो है बाकी है। फिर उमर को तुम हजरत उमर ने कौन सी गाली दी है? अदुल्लाह बोला, हजरत उमर ने कौन सी गाली दी है? कौन सी गाली दी है? बोला है कि अदुल्लाह, अदु और रसूल, बैतुल माल में भी चोरी किया। कितने गाली दे इससे ज्यादा? अदु अल्लाह, अदु अल इस्लाम, इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, ये कुफ्र है भाई। जी हाँ, मैंने आपको कहा है कि आपने दावा किया कि आप मुसलमान हैं, तो फिर इस पे दलील पेश करें ना। मैंने सहाबा वाला मौजूद छोड़े अभी, वो फिर आएंगे इंशाल्लाह हम आपके सामने। अच्छी बात, अभी दलील पेश करते हैं, अभी एक मिनट, अभी आपको दलील पेश करते हैं ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल अपने मुसलमान होने की दलील पेश करें, तभी ये साफ आपकी भी आज होगी इंशाल्लाह। अभी देखो अजीजों, ये क्या है? ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 35, छाप मुअस्ससतुर रिसाला, किताब छपी है मुअस्ससतुर रिसाला में सन 1999 में। यहां में हम आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 369 में, 369, यह सफ़ा नंबर 369 है। हदीस नंबर है 21,465। हाशिया नंबर 3 देखो, हाशिया नंबर 3, इस्नादु सहीहुन अला शर्त शेखैन, ये सही सनद है मुस्नद अहमद की बशर्त बुखारी मुस्लिम, सही सनद है। अच्छा, इसमें मुलाहिज़ा फरमाइए, अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि वो फरमाते थे, लैसा मिन रजुलिन इद्दआ लिगैरि अबीही व हुवा यअलमुहु इल्ला कफर, जो शख्स कह दे कि मेरा बाप कोई और है, अपनी नस्ब चेंज करे, वो काफिर है। वमद्दआ मा लैसा लह फलैसा मिन्ना वलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और जो शख्स एक माल जो उसकी मिल्कियत नहीं है उसकी इद्दआ करे, वो हम में से नहीं है और वो जहन्नमी होगा। जिसकी माल उस गलत माल को इद्दआ करे, मिल्कियत इद्दआ करे। वमन दआ रजुलन बिकुफ्रिन औ क़ाल अदुव्वल्लाह वलैसा कज़ालिक इल्ला हारा अलैह, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बशर्त बुखारी मुस्लिम, चाहे आप एक शख्स को अदुव्वल्लाह कह दें, चाहे उसको काफिर कह दें, बाकी एक ही है। अदुव्वल्लाह सरी है तकफीर में, अल्लाह का दुश्मन। और आपको शक है जो पैगंबर का दुश्मन है वो काफिर है या मुसलमान है? बात खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुआ। आप मेरे सवाल के जवाब दे दें। जो पैगंबर का दुश्मन है, पैगंबर को आप बेहतरामी करें, काफिर हो जाते हैं। और चुप करें, एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं है। ये हदीस वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जो शख्स को आप रजुलन बिल कुफ्र औ क़ाल अदुव्वल्लाह, चाहे उसको काफिर कह दो, चाहे उसको अदुव्वल्लाह कह दो, अच्छा, उसका नतीजा क्या होगा? वलैसा कज़ालिक, और वो शख्स ऐसा नहीं, इल्ला हारा अलैह, वो खुद उस तरह बन जाएगा। पता चला मेरे अजीजों, बशर्त बुखारी मुस्लिम सही हदीस, दोनों सही हदीस। उमर ने अबू हुरैरा को अदुव्वल्लाह, अदुव्वल इस्लाम, खाइन फी बैतुल माल का, इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, बैतुल माल का चोर, और ये सब गाली के अल्फाज हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मैंने आपको दिखा दिया कि जो शख्स किसी दूसरे को कह दे कि अदुव्वल्लाह और वो अदुव्वल्लाह नहीं है, ये तकफीर है और वो खुद उससे काफिर बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये खुद भी कहता है सहाबा को बुरा भला कहना उससे काफिर हो जाता है। साबित हो गया कि इनका मजहब ही बातिल है, क्योंकि अगर उमर मुसलमान ये साबित हुआ, ये बस करें, मुसलमान ही नहीं है, बस करें, नहीं यारी बस करें, मेरी बस करें, आप मुझे बोलने दें, बस बड़ी है डिबेट।
اتنی بس لمبی ڈبیٹ نہیں، پیچھے مجھے اور بھی نتیجہ علماء ہوتے لینے ہیں، بڑے دو، معاملات ہوتے ہیں، میری مجھے بات سنیں نتیجہ آپ. لینے دو عابد ہاں صاحب، مجھے نتیجہ نتیجہ کیا؟ لینے دو. نتیجہ یہ ہوا کہ نو ان کے نو مذہب کی روح سے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے، یہ خود کافر ہے. یہ شیعہ کی تکفیر سے یہ پیغمبر کو تکفیر کرتے ہیں، یہ اس کے خود کافر ہو جاتا ہے. ان کے قاعدے کی روح سے کہ یہ شیعہ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اسی قاعدے سے عمر کافر بن جاتا ہے. تو پھر ان کا، کیونکہ ان کا اگر امام ہی دین سے خارج ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ان کا دین ہی باطل ہے، ان کا مذہب ہی باطل ہے. ابھی اگر کسی کا امام ہی کافر ہے، وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ان کا مذہب، الحمدللہ پہلے 5 منٹ میں اس بریلوی کا الحمدللہ مذہب اساسی سے، پورے مذہب عمریہ، بس اس میں کریں، بریلوی بس دیوبندی کریں، سب بس اساسی سے کریں. باطل ہو یہ گئے. بسم اللہ. تالیاں مارنے سے مناظرہ نہیں ہوتا تھا لالا یاری صاحب، یہ ختم کیا ہو آپ کر گئے، رہے ہیں؟ یہ ختم خود ہو گئے فیصلہ نہ بالکل، سنائیں، خود ختم ہو فیصلہ گئے. نہ سنائیں. ہاں. بچو پٹھان، خود فیصلہ مت سنائیں. آپ نے ابھی کہا شیخین پہ یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ جو کافر نہ کفر واپس آ جاتا ہے. آپ کو بندہ کافر کہ شیعہ کو آپ کا کفر واپس آ جاتا ہے. تم صحابہ کو کہتے ہو جن کے بارے میں سابقون الاولون من المہاجرین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تھا. اور قرآن کی ساری آیتیں بری پڑی ہیں. وہ تو ایمان والے، پھر کفر تو تمہاری طرف لوٹتا ہے. کافر تو تم ہوتے ہو، اور کافر تم ہوتے ہو. مجھے یہ نہیں، بتاؤ کہ جو تم کافر مسلمان ہو، کو، دعویٰ پیش کرو، جو دعویٰ کافر پیش کو کرو. کافر کہے وہ کافر نہیں بنتا. جو کافر کو کافر کہے، جو کیا منافق کو منافق کہے، وہ کس سے کافر نہیں بنتا بھائی. جو مسلمان کو کافر کہے تیرے وہ پاس کیا کافر دلیل بنتا. ہے صحابہ کے کفر کی؟ ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے اور نا، تیرے پاس کفر کی کوئی دلیل نہیں. ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے، خود اچھا کفر ہے. میری بات سن، میری بات سن. اس کو عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر اس کی کو ہے. بولا. ابو ہریرہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اور ابو ہریرہ یار مسلمان ہے، صحابی ہے، جلیل حدیث القدر ہم ہے، اس کو بتاتے ہیں، کافر بولا ہے، پھر آپ کی خود عمر یہی کافر بن چلاکی. گیا. ختم بات. ہاں. اصل سنو بات میری، جو کسی کو کافر کہے وہ کفر، اگر کافر نہ ہو تو کفر واپس لوٹتا ہے. آپ نبی کے صحابہ کو کہتے ہیں جہاں پہ نص ہے، قرآن کی نص ہے، آپ اس طرح نہ کریں. قرآن آپ کی میری کوئی بات نص کو کہ نہیں، نہیں ہے پھر آپ عمر پہ، بولے وہ قرآن کی سچے نص ہے. مومن صحابہ پر ہے، آپ کے وہ بارے کوئی نص نہیں. منافق صحابہ پہ نہیں ہے. آپ ہاں، اس کے اور صحابی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتا پہلے. تو منافق بھی کہتا ہے اور صحابی بھی کہتا ہے. بتا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا، آگے پیچھے نہ کیا کر. اگر تم خاموش ہو گئے تو میں بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اگر تم خاموش کہو، صرف ایک سوال سے، سوال سے سوال ہوگا، لمبی ڈبیٹ نہیں ہوگی. خاموش صحابی کی ڈیفینیشن بتا. نہیں، میں چھوٹا جواب نہیں دے سکتا. مجھے حدیث دکھانا ہوگا، آپ کی بخاری مسلم کی حدیث دکھانا ہوگا کہ صحابی کس کو بولتے کیا؟ ہیں. اگر تم مجھے 2 منٹ دو گے اچھا کہ میں بخاری مسلم کی حدیث دکھا دوں کہ صحابی کس کو بولتے ہیں، تو میں بتاؤں گا. اس طرح میں جواب نہیں دینا چاہتا. کیونکہ تو اگر میں چلو سنو، پھر سنو نا اپنا، تم بتاؤ نا. اگر میں بغیر نہیں نہیں، کتاب اصل میں نے جواب دے دوں تو مانے گا نہیں نا. مجھے جواب دینے دو کہ میں آپ کی کتاب بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ میری بات وسلم سننا. نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی بولا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلیل کو اپنا صحابی بولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابی بولا صحابی ہے. سے صحابی کا مطلب ہے صحابی میں ہم صحبت. تو پھر تم کیوں صحابہ کو کہتے ہو؟ ہم صحبت، کافر بھی ہم صحبت ہو سکتا ہے. یہی ہے نا بات. اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ صحبت جو ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. بس آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس دعوے کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. باقی چھوڑے نا، پھر وہ آیت پہ بات کرنی، صحابہ پہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھیں، سب کو پتہ ہے، ابھی جن لوگوں نے ہمارا گفتگو سنا ہے سب کو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں، کہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بلا کہا ہے. تو اب برے صحابہ کو برا کہنا یہ سنت نبی ہے، ثابت ہو گیا نا. اور ان کے قاعدے کی روح سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنتے ہیں، لذا یہ خود کافر بن گئے. ختم بات. پھر میں نے دکھا دیا کہ ابو عمر نے جلیل القدر صحابی، یاری صاحب یہ جھوٹ ہے. نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ نبی گالیاں دے. تجھ کو کس نے کہا؟ نبی تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یار مسلم کو سائڈ پہ رکھ، مسلم کو سائڈ پہ رکھ، پہلے قرآن کی بات کر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب خود نہیں بولتا ہے، جو اللہ کہے وہ بولتا ہے. اب اللہ جھوٹ بلواتا ہے محبوب سے، گالیاں دلواتا ہے. بتا دے جواب مجھے. تو پتہ یہ چلا کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ اللہ نے بھی برے صحابہ کو لعنت کیا. ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ اور رسول دونوں نے صلی اللہ علیہ وسلم برے صحابہ کو برا کہا. پھر ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے ابو ہریرہ، صحیح بشرط بخاری مسلم، اس کو گالی دیا. تو الحمدللہ جو تم عمر کے متعلق کہتے ہو بھائی، تم کہہ دو عمر کا کیا صفائی کیا ہے. عمر نے ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے، تم مسلمان ہو، چور بولا ہے. تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو.
بات کو تمہیں پھیرو سوال نہیں. کا جواب دے دو، تمہیں سوال کا جواب دے دو. تمہارا کیا مسلمان ہو. صفائی ہے او بھائی؟ تمہیں سوال کا جواب دے دو کہ عمر نے جو ابو ہریرہ کو گالی دیا، تکفیر کیا، اس کے تم جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کو تم کافر سمجھتے ہو، تو عمر کیسے اسلام کیسے بچ گیا؟ میں میری بات سن، میں تجھے بڑی حدیثیں دکھاؤں گا، بڑے معاملات دکھاؤں گا، لیکن پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہا نا میں مسلمان ہوں، تو دلیل پیش کر دعوے کی. بس اس کے پاس جواب نہیں ہے نا. میں نے واضح سوال کیا بھائی، آپ کی نہیں کتاب میں جواب بشرط نہیں، بخاری وہ مسلم میرا لکھا ہے. موضوع ہی نہیں ہے، میرا وہ میرا موضوع نہیں. موضوع. آپ اپنا کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ کفر پہ فتوے لاتے ہو. او بھائی ہم دیکھو میرے عزیز، جہاں تک ہمارا تعلق اور ہے، بھائی اپنا تم کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ فتوے لگاتے ہو، ورنہ صحابہ تو کلو عدول ہیں. آپ دلیل دیں کہ آپ مسلمان ہیں، پھر اس آگے بات 40 نمبر سورت پہ شروع سبحان ہوگی. اللہ. ایک ایک من سے نہیں. ایک کتاب ہے نا، ہاں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہاں نان و حلوہ، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں ایک ہاں. واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک طوائف عورت تھی. آپ سن رہے ہیں ایک واقعہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک کس طوائف کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب؟ جس کی بھی ہے، ایک قصہ آپ سن لیں، کہانی سن لیں. ایک طوائف عورت تھی. کیوں دے رہے ہو مثال نا؟ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میرے لیے نہیں حجت ہے. اور بھائی میرے لیے نہیں حجت ہے، کیوں دے رہے ہو مثال؟ یاری صاحب آپ غلط اچھی کرتے ہیں. بات ہے. نہیں اچھی آپ بات ہے غلط بھائی. کرتے ہیں. مجھے کیوں دے رہے مثال؟ مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے. Is a قرآن very حدیث دکھاتے ہیں compulsory تو Quran ہم اور مانتے ہیں حدیث. نا. You قرآن understand? حدیث نہیں No, مانتے this بھائی. is a چلے story. بھائی، ہم آپ کے سارے ادعا مان لیتے ہیں. یار اس طرف آئیں گے، یاری صاحب اس طرف آئیں گے. اس کا شرم ہی نہیں ہے بھائی، سوال کا جواب کی نہیں دے رہا. مانو آپ مسلمان ہیں. سن لو جواب سن لو. جواب بھائی شرم تجھے نہیں آ رہی؟ میں نے سوال کیا، تو نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیے ہیں. اور میں جواب دے دوں نا، دینے دو نا، آپ خاموش ہو جاؤ. دیکھو بھائی، اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹ لینا. دیکھو آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، آپ پارلیمانی لفظ بولا ہے، آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی، آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی. دیکھو میں نے پوری ڈیبیٹ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ ایک حدود اربع کے اندر، ایک کرائٹیریا کے اندر گفتگو ہوگی. آپ نے کہا مجھے شرم نہیں آ رہی. اس ہاتھ جوڑو گے ابھی انشاءاللہ، وقت آنے دو، آپ جوڑو گے انشاءاللہ. چلے ابھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں. غلط کرتے ہو نا، غلط کرتے ہو. ہاں ابھی سن لیں. وہ لوگ آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی، وہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا بھائی. آپ کے کان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی. ہم اب پورے ادعا اپنے اٹھاتے ہیں بھائی. میں جتنے میرے ادعا ہیں میرے ختم. آپ اس سوال کا جواب دے دیں. آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے بھائی، اس سوال کا جواب دے دو. میرا آپ سے کوئی نزاع نہیں ہے. آپ میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ، ختم. یہ سوال کا جواب دے دو. آپ کہتے ہو کہ جو صحابہ کو برا بلا کہ وہ کافر ہوتا ہے. میں نے آپ کی کتاب سے بشرط بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو گالی دی ہے، تکفیر کیا ہے، عدو اللہ بولا ہے، عدو الاسلام بولا ہے، بیت المال کا چور بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی توڑی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا گالی، آپ کہہ رہے ہیں گالی نہیں. پلیز بات کرو. ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. ابو ہریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل احترام صحابی ہے. اب عمر صاحب دیکھیں، یہ شریعت سب کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے، ابو بکر عمر پہ نماز واجب نہیں، ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں. اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. ابو بکر عمر کے لیے بھی کفر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے. اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، کم از کم یہ فسق تو ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق وقتال کفر. یہ بخاری کی روایت ہے. کم از کم فسق تو ہے کہ مسلمان کو گالی دینا. ابو ہریرہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا، وہ تو بہت بڑا مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی. تو اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ، عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے. اس کو مارا بھی ہے، اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے. اچھا، اس کا مال بھی اس سے چھینا ہے، چوری کے معاملے اس سے مال بھی اس کا چھینا ہے، وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے. میں نے وہ نہیں دکھایا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کو گالی، صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو عمر کیسا مسلمان ہے؟ پھر تو اس کا کفر ثابت ہو گیا. ایک کیسا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بت پرستی کفر ہے، آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا. ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا.
انہوں نے ایک صحابی کو، جلیل القدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزاع ہی نہیں ہے، ابو ہریرہ، اس کو گالی دیا، تو پھر کفر ثابت ہو۔ اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا؟ بسم اللہ۔ یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرف۔ آپ کو کہا صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں، میرا سوال پہلے تھا، اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے، صحابہ والی ڈبیٹ بعد میں کریں گے۔ ہاں جواب نہیں، جلدی کرے، بتایا مسلمان ہے تو دلیل دینا۔ مان گیا، ان کی کون سا جوابی اعتراف ہے، نہ 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 اقرار ہے عمر کے عدم اسلام کا، اقرار کر دیا آپ نے، جواب نہیں ہے، اقرار کر دی، الحمد، ان کا مذہب ختم ہے بھائی، کیوں اقرار مذہب کریں گے؟ ختم ہے، مذہب تمہارا ختم ہے۔ ہاں بس آپ ہی جج ہیں، تم نے آپ ہی سوال کرنے والے، آپ ہی جج ہیں۔ بھائی تم اس کا جواب نہیں دے سکتے، تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے۔ آج نہ صرف بریلویت ختم ہو گیا، دیوبندیت، سب پورا مذہب عمریہ ختم۔ جتنے لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب ان کے مذہب آج باطل، ان کا مذہب کفر ثابت ہو گیا، الحمدللہ ختم۔ جواب نہیں دے سکتے، تمہارے پاس جواب یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کر رہے ہیں اپنا کفر چھپانے کے لیے، اپنا کفر چھپانے کے لیے تم صحابہ پہ کفر پہ فتوے لگاتے ہو، شیعہ کے اپنا کفر چھپانے کے لیے۔ الحمدللہ تمہارا اپنا کفر ثابت ہو گیا۔ کیا صحابہ کو گالیاں، تم تحریف قرآن کے قائل، تم اور تمہارے تمام اکابرین کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصل ہے ہی نہیں ہے، پھر تم لوگوں کو کہتے پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ وہ اور موضوع ہے، خود عمر قائل تعریف ہے، خود عمر تعریف کا قائل ہے، وہ اور موضوع ہے۔ تم اس سوال سے نہیں بات اپنا اپنا اسلام ثابت کر رہے ہیں، میں اجازت نہیں دوں گا اس تم بھی سوال نہیں سے بھاگ بات کرنے سکتے۔ کا۔ کس طرح؟ نہیں، آپ شیخین کو مانتے ہیں؟ آج تمہیں بولنا ہوگا، آپ شیخین کو مانتے ہیں؟ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر ثابت ہو گیا بھائی، ختم بات۔ ایسے نہیں جیسے تم گالیاں نکالتے ہو، کسی کو دشمن کہنا، یا جیسے نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، کفر ہے، تو وہ کافر نہیں ہوتا، باتیں کرنے سے بندہ کافر کفر فسوق اور ہوتا ہے، گالی اور ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے؟ بیت المال کا خائن چور کہہ دوں گالی نہیں ہے؟ یہ گالی نہیں ہے؟ کسی کو چور کہہ دو گالی نہیں ہے، غدار کہہ دو گالی نہیں ہے، اللہ کا دشمن یہ گالی نہیں ہے، پھر کیا گالی کیا ہے؟ صرف ماں بہن کو، ہم نے کب صحابہ کو ماں بہن کو برا؟ اچھا میں نے صحابہ، آپ نے دیکھا آج تک شیعوں نے صحابہ کی ماں وہ یہ صرف تو نہیں ہے کہ ماں بہن اور جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں، ناموس کی بات ہوتی ہے، وہ صرف وہ گالی ہو۔ اگر میں آپ کو ابھی جاہل، میں نے سوال کیا میں تھا آپ کو اسلام کا غدار کہہ دوں یہ گالی ہے، اسلام کا دشمن کہہ، یہ سب گالی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے یہ گالی ہے، کہتا گالی نہیں ہے۔ غدار کہہ گئے جو آپ تو کہتے رہے، جیسے میں آپ کو کہ تو شیعہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پہ میں دلیل پیش کروں گا کہ آپ تعریف قرآن کے قائل ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر اس کی میں دلیل پہ آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے بتائیں۔ میں نے کہہ دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کرو۔ عمر کا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے، میں کروں گا۔ میں نے کہہ دیا کہ اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام نہ لائیں۔ ہاں کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہوں؟ ختم عابد صاحب، نہ تیرے کہنے سے ختم نہیں، تیرے کہنے سے ختم نہیں، آپ کو ایسے زمین میں تیرے کہنے سے ختم نہیں نا، آپ کو ایسے میں نے فرق کر دیا ہے، لفظی کرتے رہیں، آپ لفظی کرتے رہیں۔ آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر، آپ نے کہا جی میں مسلمان ہوں، آپ لوگوں دیکھو آپ کا مذہب نمود ہے، اس طرح نہیں بات ہوگی، نہیں، اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو، 2 منٹ نہیں، کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی، صحابہ کا ٹاپک بعد میں چھڑیں گے، پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں، اور طرف کیوں جا رہے بھائی؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو۔ ان لوگوں نے پچھلے 40 سال سے کتنے شیعوں کا قتل کیا ہے اسی موضوع پر کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ ہم نے نہیں کیا، بریلویوں نے نہیں کیا، سنی بریلوی نے نہیں کیا، اور سن لیں ہمارا تو آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے ہیں، وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے۔ اس طرح آپ بیٹھ کے یا تفرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے، آپ پاکستان آئیں، آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے۔ اب بات کرنے دو گے یا کاٹ ہو گئے؟ بات کرنے دیں گے؟ کیوں نہیں؟ بات میری سوال کا جواب دینا، میں نے سوال کیا تھا، دے جواب کرے۔ یہ اس کا دیکھ محترم ناظرین، اتنے سالوں میں اسی بات پر کہ صحابہ کو شیعہ برا بلا کہتے ہیں، اس لیے کافر ہیں، یہ واجب القتل ہیں، کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کتنے عورتوں کو بیوہ بنایا گیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا، الا ماشاءاللہ مساجد میں، امام بارگاہوں میں خودکش حملے ہوئے اسی بات پر۔ پتہ چیے چلا الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ مسئلہ کفر ہے تو سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیعوں سے پہلے کافر کون ہے؟ تمہارا اپنا خلیفہ، تیری زبان سے، تیری زبان سے، اور تمہارے تیری زبان سے نہیں، تمہارے کتابیں میں بھائی سوال نے تجھے، ایک منٹ یاری صاحب، نہیں، سوال میں نے کیا نا کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، آپ صحابہ پہ چلے گئے،
بھائی میں نے 10 دفعہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہتا ہے بولے مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو کس سے زیادہ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان، بس صحابہ بھی مسلمان ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں نا تو نبی کے صحابہ بھی مسلمان ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، تو پھر نہ کہو شیعہ کافر ہے، تو پھر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ واپس لے لو. کیوں؟ وَإِلَّا عمر خود کافر ہے. کیوں نہ کہوں؟ لانا یہی جماع ہے. رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا، کہ آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض لکھتے ہیں. بس ٹھیک ہے، اگر یہ کفر ہے تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں، اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ صحابہ برے صحابہ کو برا زبان آپ کی ہے، کیمرہ آپ کا ہے، آواز آپ کی، آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ، لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے. جو قرآن کی بات نص کے خلاف ہونا اسے نہیں لیا جاتا. آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ مسلمان کیوں نہیں کلمہ پڑھنے سے؟ تو یہ کیا نص کے خلاف ہے، کیا وحی کے خلاف ہے؟ برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھائی. یہ آپ نے کہا جناب، ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابہ برے، ہم کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو، برے کو برا کہو، جس کی برائی ثابت تو اس کو کہہ دو برا. کہتے ہیں یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کے خلاف ہے. برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ او بھائی آپ نے کہا کہ نبی گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں قرآن کی نص کے خلاف ہے. وہ آپ کی، پھر کہہ دو کہ مسلم پہ ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے. کہہ دو مسلم پہ لعنت ہے. نہ حدیث پاک کی کتاب ہے. آپ تو پاگل ہے. او بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات باندھے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہوتا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یہ خود مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر، بولو. تو نام کیوں رکھا صحیح مسلم؟ کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی؟ روایت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو، نص کے خلاف ہو. حضرت آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے اور کہاں جناب اپنے مناظرانہ اسلام سے مناظر اسلام بنتے رہے. آج ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھایا، عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے یہ ہمارا کتاب نہیں ہے. بس تمہارے پاس بچا کیا بھائی؟ بریلوی خود ہی جاجو. او بھائی خود ہی جاجو نا، خود ہی جاجو، خود ہی جاجو، لوگ بھی خود ہی جاجو، خود ہی فیصلے کرتے ہو. کیا بات ہے، کیا چرب ترانیاں ہیں یاری صاحب، کیا چرب ترانیاں ہیں آپ کی؟ جواب دینا. فیصل آباد آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں. فیصل آباد والے اب اگلے ہفتے آپ آ جاؤ، تیاری کر کے مزید تیاری کرو، کوئی اور سوال لے کے آ جاؤ. نہ جانا نہیں، یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے. نہ چھوڑ اس بات کو، موضوع ہمارا صحیح نزدیک اکبر پہ ہے اور آیتیں 40 جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا. آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود اس موضوع کو چہرا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے، لہذا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کر رہا. مناظرہ ختم ہو چکا ہے، آپ کا مذہب باطل ہو چکا ہے. بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو، تو نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر. آپ کا مذہب ہی باطل ہو چکا ہے. کیوں ختم ہے مناظرہ؟ ختم ہے کیونکہ کیوں باطل؟ تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے. صحابہ کو آیت نمبر 40 پہ بات کر. صحابہ کو برا کہنا کفر ہے. عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے، مارا بھی ہے، اس سے اس کا مال بھی چھینا ابو ہریرہ سے. اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟ تمہارا مذہب اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اور یاری صاحب ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے، ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے. آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا. نیکسٹ ویک یہ سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں. صرف 10 منٹ مجھے دے دے، 10 منٹ دے دے میرے ساتھ، 10 منٹ زیادہ نہیں، پھر میرا تیرا بعد اب چھٹی. 10 منٹ ان کا بسم اللہ، 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی. نہیں 10 منٹ نہیں، یعنی ٹوٹلی گفتگو 10 منٹ ہوگی. میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں. الا تنصروه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان اللہ. بھی اکشاڑ پڑھتے جائیں استدلال بھی کرو. نہیں سبحان اللہ بھی اکشاڑ قرآن تے کہ قرآن کو کوئی نہیں مندا. میں قرآن پہ کوئی نہیں مندا. میں قرآن پہ فدا جاؤں. آپ پڑھتے جائیں نا، آپ استدلال کریں. بھائی آپ نے بولے 10 منٹ مجھے دے دو، میں دے دیا آپ کو. مجھے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں 10 منٹ نہیں، میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں بسم اللہ کا. انزل اللہ سکینتہ علیہ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ کیا ہے قرآن تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنا بھی اس قرآن کو مانتا ہے نا. بالکل. اس کے منکر پہ لعنت، اس کے منکر پہ لعنت، آئے غار کے منکر پہ لیکن لعنت، تیرے آئے غار کے غلط تعبیر تیرے کرنے والے اکابرین پہ بھی نہیں لعنت. مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں ابوبکر کی تعریف تیرے اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابوبکر کا عدم ایمان ہے. ابوبکر کو ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابوبکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں. ہاں اسی پہ تو بات کرنی ہے، اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ یہ کون ہے؟ ثانیہ اثنین میں کیا کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابوبکر کی خلافت ہے؟ ابوبکر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیہ کی بات کر رہا ہوں. اس آیہ میں ابوبکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے. اس آیہ میں ابوبکر کی تعریف کیا ہے؟ مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے، فلان شخص صاحب علم ہے، فلان شخص سے اللہ راضی ہے، فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیہ میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا، آیہ آپ نے متلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ، وہ دو آدمی ہیں، ایک نبی ہے ایک غیر نبی. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے یا اگر پیغمبر ایک نبی، آپ فرض کریں دوسرا نبی، کوئی بھی نبی ہے نا، ایک آدمی اس کے ساتھ ہے، یہ دو آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے، نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہے ثانیہ اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب، اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں، نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین ہما فی الغار، غار میں ہونا. یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے، اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فما للذین کفروا مہطعین عن یمین، فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے، آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں، ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مؤمن ہے یا متقی ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے، یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں ہے، صرف ہم صحبت کے معنوں میں. یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے، لصاحبہ ہی ہے. لصاحبہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لصاحبہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو، یہ ہم صحبت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا، وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات، اس شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ، ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب. کیونکہ ہم صحبت ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں، ان کو قرآن سنانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے، مشرکین کا صاحب بولا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا، قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں، جیل میں، وہ دونوں مشرک تھے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. وہ دونوں مشرک تھے. ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے، وہ دونوں نبی اللہ یوسف کے صاحب ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں
فرمایا کہ فقال لصاحبه، سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا. ایک کافر ہے ایک مومن ہے، دونوں آپس میں صاحب ہیں. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ، کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے، ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن ہے، ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں، یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا، قال صاحبی لا تحزن، لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے. نہیں ہے، کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں. حزن میں بتاتا ہوں لا تحزن. دیکھیں میں آپ سے میں آپ سے موضوع گفتگی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا ہے. میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا. میں صرف سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. لا تحزن کا مطلب ہے کہ تم، اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. نہیں آپ سے اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. وہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کافر ہیں. نہیں، آپ نے کہا تھا مجھے 10 منٹ دے دو. آپ نے کہا تھا مجھے صرف 10 منٹ دے دو. میں آپ کو آپ کے 10 منٹ ختم ہونے میں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، دونوں اس میں ڈیبیٹ کریں گے. نہیں بھائی صاحب، آپ نے کہا تھا 10 منٹ دے دو. میں نے آپ کو 10 آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اس ہفتے اگر مناظرہ نہیں باغے نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. اتنا ٹائم نہیں. آپ کا اپنا کیمرہ ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کے اپنے لفظ ہیں گالی نکالنے والے. اچھا لا تحزن میں کیا ہے بتائیں؟ میں تو جواب بتا رہا ہوں آپ چپ کریں، میں بتاتا ہوں. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے؟ لا تحزن میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر مقام حزن نہیں ہے، یہاں پہ مقام خوف ہے. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے میرے محترم ناظرین؟ کہ خوف ہوتا ہے خطر لاحق سے، اور حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل سے. یعنی اگر ایک ناخوشگوار واقعہ حاصل ہوا ہے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ناخوشگوار واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، اس کے پیش آنے کی توقع ہے، خطرہ ہے، تو اس پہ خوف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابھی تک یہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوا ہے، کوئی شخص شہید نہیں ہوا ہے، کوئی مالی نقصان نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. تو یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ نظر نہیں آتا، حزن کی کوئی وجہ نہیں. یہاں پہ لیکن مقام خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ اگر کفار آ جائیں وہ پکڑ لیں، قتل کریں گے، تو یہ خوف کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں لا تحزن. اگر ابو بکر نبی کے ناصر ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سے محبت رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر سے کہتے لا تخف. لا تخف یہ آیا بھی کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا کا شان سبب نزول شب ہجرت نہیں ہے. آپ پڑھیں سے ماقبل آیات کو پڑھیں. یہ سورہ براءت میں یہ آیت ہے. اور یہ جو ہے غزوہ تبوک کے وقت، اس وقت جب صحابہ نصرت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہانے بناتے تھے کہ ہم تبوک نہیں جانا چاہ رہے. ان لم تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کی تھی. تو یہ آیا کہ اگر تم ابھی تبوک کے وقت مدد نہیں کرتے فقد نصر اللہ، تو تم لوگوں نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا تھا جب شب ہجرت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. تو یہ آیا کا شان نزول بھی تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. اور یہ جو فرمایا لا تحزن، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں شب ہجرت. ایک آدمی ساتھ ہے، اور وہ بھی اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے تو غمگین نہ ہو جا، نہیں کہتا تو خوف زدہ نہ ہو جا. غمگین وہاں پہ کیوں فرماتے ہیں غمگین نہ ہو جا؟ اس کی وجہ ہی، اس کی وجہ اور بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ابو بکر جو ہے غم زدہ تھا کہ پیغمبر زندہ کیوں بچیں زندہ، ان کو تو قتل ہونا چاہیے تھا. یا ابو بکر نہیں میری باری. یا ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو اس کا چچا زاد بھائی، اس کا جو بڑا اس سے محبت کرتا ہے علی علیہ السلام، وہ تو کفار ہمارے. یہ آپ کی طویل ہے. بالکل میری تعویل ہے، لیکن یہ تعویل صحیح ہے. ابو بکر وہ کہتا ہے کہ غلط ہے، ابھی وہ اس کو پکڑ لیں گے، علی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے. علی علیہ السلام تو وہ تو نہیں بچے، ان کو تو کفار پکڑ کے ان کو ضرور ان کو شہید کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن تو دل میں خوش ہے بھائی، تو دل میں خوش ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی ضرور قتل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن، تو حزین نہ ہو جا. وَإِلَّا کیوں فرماتے ہیں کہ حزین نہ ہو جا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کیوں بولا غم زدہ نہ ہو جا؟ میں بتاتا ہوں اپنے ٹرم میں. تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو اگلے ہفتے آ کے جواب دینا. تو نے 10 منٹ ٹائم لیا تھا نا، 10 منٹ ٹائم مانگا تھا.
सुनो 10 मिनट से ज्यादा नहीं जवाब दूंगे। सुनो नहीं 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 जवाब नहीं, अगले सुनो हफ्ते अगले हफ्ते नहीं अगले ऐसे हफ्ते 10 जवाब तेरे मिनट पास आपने नहीं है। लिए मैंने नहीं लिए तो अल्लाह तेरे यारी साहब आपको आपने कहा था आपको कि मौला अली की वजह से चलो आप बहुत मानते हैं आप मुझे देंगे सुन ले जवाब सुनेंगे सुन ले मेरे ऐसे नहीं जवाब सुन ले। जाएंगे मौला अली का वास्ते दे तो हम नहीं जाएंगे ऐसे तेरे पास अगर जवाब है तो मेरे सवाल का जवाब सुने क्यों नहीं बात दिया मेरी कि साहबा को बुरा भला कहना कुफ्र है, तो उमर का किसका कुफ्र का क्यों जवाब नहीं दिया? जवाब अगर था वो दे देते ना, तुम्हारा वो मजहब खत्म हो आपको चुका है। अगली टर्म में दूंगा आपने जो नहीं जब सवाल किया तो उसी खत्म वक्त दे कैसे देते हुआ? बात सुने आप मेरी तुमने आपने मुझसे 10 मिनट की मांगे। तारीफ कहा कि इसमें कौन सी तारीफ है या वो 10 मिनट आपने तकरीर करनी थी कमाल हो गया यार आपने कहा 10 मिनट ले लो 10 मिनट ले लो, कहा भी था कि सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, और मुझे याद है अच्छी तरह। 10 मिनट आपने लेने थे तो फिर हमें आने का ओके फायदा भाई। क्या है? और हमें आने का क्या फायदा है तेरे सामने बता हाँ हमें क्या फायदा है तेरे पास बैठने का 10 मिनट तू ही नहीं लेने हैं तो आपने खुद कहा कि मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, ये 10 मिनट सब मुझे नहीं चाहिए, खुद कहा था तुमने खुद, ये तेरे अल्फाज हैं, और रिप्ले मुझे और करके तुझे देख लो। में पता नहीं है वो मुझे भी और तुझे में पता नहीं मैंने कहा मुझे चाहिए वो भी मैंने आपने ले सदके में लिए। तुझे 10 मिनट दिए हैं। भाई लोग मुंतजर हैं, तेरे पास जवाब नहीं हम है। नहीं सदका लेते राफजियों को हम सदका देते भी नहीं और लेते भी नहीं सुनो अब सुनो, तुम जवाब दे, अल्लाह सुनो, तहसन का बता दे। फिर चले चल जाना। अब इसमें इस आया में अबू बकर हाँ? की कोई तारीफ हमें सुना दे अच्छा तुम। क्या तारीफ है अबू बकर की? इसमें तस्कीन के लिए लाताजन ये तस्कीन के लिए लाताजन के आप क्यों घबराए होता है नहीं हज़न? इन्नल्लाह हुज़न क्यों? माना, अबू बकर को अल्लाह क्या हमारे हुज़न था? साथ है वजह हुज़न क्या? क्या है? वजह हुज़न कभी क्या कभी है? हुज़न किसी के लिए भी होता है सुनो कुरान की आयत बोलो नहीं मैं सुनाता हूँ आपको हजरत बोल सुनाओ। यकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रो रो के खत्म हो गई उन्होंने कहा वबियद्दत ऐनाउ मिनल हुज़्नि फहुवा कज़ीम वो बेटा हजरत नहीं है यूसुफ ना, के लिए रोते रहे बेटा गायब हो सुन गया। अगला अगली सुनो यहाँ भी नबी का है मैं आपकी अभी तफसीरें मेरे पास पढ़ी है ये कुम्मी पढ़ी है कुम्मी ये देख तू लोगों को कहता है मुझे कुम्मी दिखलाओ मेरी किताबें ये भी तुझे दिखलाऊंगा मैं कुम्मी तेरी किताबें ये नजर आ रही है 2 मिनट से मुझे दे दे अच्छा ला तहज़न आपने कहा ये आता है नहीं के लिए आपको तो पता ही नहीं आप कहते हैं मैं ईरान पढ़ा हूं मैं इराक पढ़ा हूं मैं फलां पे पढ़ा हूं और छोटे छोटे बच्चों से आप मुनाजरे करते हैं मैं तो अभी तर्जमान आले सुन्नत हूं इतना बड़ा आलिम नहीं मेरे उस्ताद तो अभी पीछे बैठे हैं अभी टाक इनसे आपने कहा जी ला तहज़न जो है ये नहीं के लिए आता है गम कभी कभी अगले के लिए भी होता है सुनो जरा वह बियद्दत और अमर भी कभी कभी आता है अमर के बारे में शायद आपको नहीं पता अमर भी आता है ला तहज़न वबियद्दत ऐना मिनल हुज़्नि फहुवा कज़ीम हज़रत यकूब की रो रो की आंखें जो थी ना वो जनाब वाला जाया होगी अपने बेटे के गम में और सुनिए आगे जरा लूत अलैहिस्सलाम का जब वाक़या आता है ला तख वला तखफ वला तहज़न कहा तू ना खौफ कर और ना गम कर अपने लिए ना खौफ कर ना गम कर आज सुन जरा अगली आयत सुन अल्लाह तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती अल्लाह ताला जन्नत में लोगों को कह रहा है आप खौफ ना करें गम किधर गया तू भाई मैं इधर ही ओ हूं। भैया किधर गए हो बात इधर कर इधर रह सामने रह ना सामने न जाने क्या क्या कह गया हूँ नजरों में नजरों यारी आज ही तो मजा आ रहा है तुझसे तो ये बताओ ना कि इसमें अल्लाह तक ये इसमें आपके मेरी आते रहती हैं आपने एक आयत पढ़ी है तखाफ और तहज़न की अल्लाह तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती अल्लाह ताला तुम गम ना करो और हुज़न ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ये भी पूछना है आपसे ये इसमें तजलील है या खुशी है आगे सुनिए जरा अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब परेशान होते हैं आवाज है वला तहज़न अलैहि वला तकुन फी दैक मिम्मा यमकरून ये भी आपसे पूछना था किबला कि इसमें जरा खुशी है या गमी है इसमें जनाब तस्कीन है या झिड़क है इसमें इज्जत है या तजलील है और सुन जरा आगे वला यहज़न्ना इसमें भी गम है इज़हब अन्नल हज़न इसमें भी गम और हुज़न है और तरीक़ की किताब उठा कर देख हजरत अबू तालिब को आप कहते हैं ना इस साल वो फौत हुए थे और बीबी खदीजतुल कुबरा फौत हुई हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न इसको तारीख की सारी किताबें भरी पड़ी हैं इसको कहा गया कि ये गम का साल था क्या अल्लामा साहब आबिद साहब देखें मैं आपको जवाब दे दूं भाई साहब हाँ। हुज़्न होता है देखें आपने मेरी बात समझी नहीं आप सुन ले बात सुन ले झिड़का है सब जगह पे बात सुन ले भाई मैंने नहीं कहा कि कुरान में कभी हुज़्न इस्तेमाल नहीं हुआ आपका टाइम नहीं था वैसे हुज़्न होता है मुसीबत हासिल के लिए खौफ होता है मुसीबत लाहिक के लिए हुज़्न होता है माजी के लिए अच्छा खौफ होता है मुस्तकबिल के लिए ओके अभी आपने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क़ाल या हसता अला यूसुफ वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुवा कज़ीम सुनिए नहीं कशीफ पड़ी आपके साथ नहीं कशीफ पड़ी है देखिए आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप मेरे टाइम में ना बोले
نہ بولے مجھے ڈیفینیشن نکال لینے دیں. نہیں پلیز اس کا جواب دے لو. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بھائی صاحب, میں نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے, زیادہ نہیں دیے آپ تھے. ضائع کر رہے ہیں. تفسیر کشیف میں سنیے ذرا, اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر فبکا, ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے, اپنے لیے نہیں رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کی کیا ضرورت حضور ہے؟ کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے, اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے؟ خطرے پہ انسان روتا ہے؟ آج تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کسی صحابی نے رویا؟ اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا, اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا. کہتا او بھائی غزوہ احد میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطر نہ پہنچے. مجھ سے رونا حزن ہوتا ہے. اوکے بھائی اچھی بات ہے. ابھی پاکستان اوکے, آپ کے 10 منٹ ختم ہے. علامہ صاحب آپ کے پاس, اوکے میں آپ کا خادم ہوں, آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں, آپ سے مزید گفتگو ہوگی. وقت آپ کی ختم ہے, آپ نے 10 منٹ وقت مانگا, میں نے آپ کو وقت 10 منٹ دے دی. ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں, فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے, وہ ان سے بچڑ گئے, ایک مصیبت حاصل ہو گئی ہے. بیٹے کو, ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کے آئے, قمیص کو لے کے آئے, اس میں خون لگایا, کہتے ہیں اس کو کس نے کھایا؟ جانور نے کھایا. یوسف علیہ السلام کو جانور نے کھایا, اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا. لیکن یوسف جس سے بہت بڑے پیار کرتے تھے, وہ ان کے وصی, ان کے وارث ہیں. یوسف علیہ السلام بچڑ گئے, اس کے غم مصیبت حاصل ہو چکی ہے, اس میں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور دو مزید موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حزن جو ہے ہمیشہ مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حزین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے. یوسف مصیبت آ چکا ہے, یوسف لاپتہ ہو چکے ہیں. یوسف کئی سال تک, بعض روایت میں 70 سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے, والد سے دور تھے. تو یہ مصیبت آ چکا ہے, یہ خود غم ہے, غم حاصل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. اس کے جواب میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو, یہ تفسیر جلالین ہے, اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا تَضْعَفُوا عَنْ قَتْلِ الْكُفَّارِ, تم سست نہ ہو جاؤ کفار کے جنگ سے. وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحُدٍ. تحزنوا یہ ہے کہ تم احد میں جو تمہیں شکست ہوئی ہے, لوگ شہید ہو گئے, اس پہ غم نہ کرو. یہ مصیبت سابق کے لیے. اچھا میں معاف کیجیے, فرمایا لا خوف علیکم ولا انتم ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تم جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت میں تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہے, کوئی حزن بھی نہیں ہے. جنت میں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی مصیبت بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے انسان جب دنیا سے مرتا ہے نا, اولاد سے بچڑ جاتا ہے انسان, مال دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے, اس پہ کوئی انسان مومن کو حزن نہیں ہوتا. اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ مبارکہ حجر ہے, تفسیر جلالین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. فرمایا ولا تحزن علیہم ان لم یؤمنوا. یہ صیغہ ماضی ہے, اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ ان پہ غم زدہ نہ ہو جائیں. یہ ہمیشہ حزن ماضی کے لیے ہوتا ہے, مستقبل کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے حزن ہو. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں, ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ولا تحزن اي الكفار ان لم يؤمنوا لحرصك على ايمانهم. لا تحزن اگر کفار ایمان نہیں لائے, لم يؤمنوا, آپ کو پتہ ہے کہ لم حروف جازمہ میں سے ہے, اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے. لم یؤمنوا, وہ ایمان نہیں لائے, کفار ایمان نہیں لائے, اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. یہ ایمان نہیں لائے, آپ نے بڑا تبلیغ کیا, ایمان نہیں لائے, یہ بھی ماضی کے لیے, مستقبل کے لیے نہیں ہے. اچھا
اسی طرح قرآن میں دوسرے موارد. آپ عابد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے. اب آپ شروع میں آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ میں آئے غار پہ بات کروں گا, پھر آئے غار پہ بات نہیں کی, آپ نے شیعوں کی تکفیر کرنے کی کوشش کی, اس سے آپ کا اپنا مذہب ہی باطل ہو گیا. الحمدللہ جب مذہب آپ کا باطل ہو گیا, سوال میں نے 4-5 دفعہ آپ سے کیا کہ عمر کا آپ اسلام ثابت کریں, ثابت نہیں کر سکے تو اس مذہب آپ کا ختم ہے. مذہب آپ کا, اگر اس سے کوئی کہہ دے نا کہ صحابہ کو برا بلا کہنا اس سے کفر نہیں ہوتا, کم از کم فسق تو ہے نا. سباب المسلم فسوق وقتال کفر, مسلمان کو گالی دی, یہ تو بخاری کی حدیث ہے. عمر نے ابو ہریرہ کو گالی دیا, اس کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا, ختم, تمہارا مذہب باطل ہے. تمہارا امام ہی جب فاسق ہے, تمہارا امام ہی جب فاسق ہے تو وہ کیسے وہ مسلمان, بلکہ تمہارا تو موقف اس سے زیادہ سخت ہے کہ صحابہ کو جو گالی دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کہا مجھے 10 منٹ دے دو, میں نے آپ کو 10 منٹ سے زیادہ دیا کیونکہ لوگ منتظر ہیں. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں, آپ آئے غار, چاہیں جو بھی مجھے سرپرائز کریں, آپ جو بھی موضوع اختلافی آپ لے کے آئیں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب کیونکہ ابھی ہمارے دوسرے بھائی منتظر ہیں, بڑے وہ بزرگ لوگ ہیں, میں نہیں چاہتا ان پہ ظلم ہے کہ آپ بلا وجہ سے فالتو ٹائم لے لیں سب کا.